میرے بھائیوں، ہمارے آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کے نزدیک تو کوئی کرکٹ کی فیلڈ میں کارنامہ کرنے والا ہیرو ہے، کوئی ہاکی کی فیلڈ میں کارنامہ کرنے والا ہیرو ہے، کسی کے نزدیک کوئی فٹ بالر ہیرو ہے. لیکن اس ماڈرن ایج میں مسلمانوں کی لیڈرشپ کے اوپر چند ایک لوگ جو آئے ہیرو، گنتی کے لوگ ہماری اس ماڈرن ایج میں، ان میں سے ایک ڈاکٹر محمد مرسی تھے رحمہ اللہ تعالی. 69 ایئرس کی ایج میں وہ قید کے اندر شہید کر دیے گئے. بلکہ عدالت میں ان کو جب پیش کیا گیا تو ایک گلاس والا کمرہ تھا جس سے ان کی آواز باہر نہیں آتی تھی، صرف ان کو دیکھ سکتے تھے چاہے وہ کتنا چیخ کے بھی بولیں. اور اسی حالت میں آخری پیشی میں ان کے اوپر ایک یعنی دورہ ان کو دل کا ہوا اور وہیں پہ بے ہوش ہوئے، اور جب لے کے گیا تو ہاسپٹل میں انہوں نے جان دے دی. لیکن سلو پوائزننگ کا سلسلہ جاری تھا، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ تمام انٹرنیشنل تنظیمیں جو مسلمانوں کی دنیا پہ حکومت کے سخت مخالف ہیں، اس معاملے میں انہوں نے بھی صبر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے وہ غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے، جس طرح ڈاکٹر مرسی کے ساتھ کیا گیا. یعنی مسلسل آپ سمجھیں کہ 6 سال تک وہ قید میں رہے ہیں، اور اس میں 2 یا 3 دفعہ ان کو ان کے اہل خانہ سے ملنے دیا گیا ہے. شوگر کے مریض بھی تھے اور کئی بیماریاں تھیں، ان کو نہ پراپر علاج ہوا ہے اور الٹا بڑا ٹارچر ان کو کیا گیا. لیکن انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. مصر کی ہسٹری کے اندر یہ پہلے الیکٹڈ صدر تھے. آپ دیکھیں گوروں نے دوسری طرف پوری دنیا کو یہ کہانی کرائی ہوئی ہے کہ ڈیموکریسی سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے، اور اس میں تھوڑی بہت آپ چینج کے بعد اسلامک ڈیموکریسی کی بات کریں تو بالکل میں اسے خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں، جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر جمہور کی رائے دیکھی جائے. حرام میں تو جمہور کیا پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تو حرام ہی رہے گا. لیکن حلال میں نبی علیہ السلام بھی جمہور کی رائے کے مطابق، جس طرح کہ قرآن حکیم میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ کرام کو بعد میں بھی مشورے میں شریک رکھا کرتے تھے، غزوہ احد کے بعد بھی. حالانکہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ صحابہ کرام کے مشورے کی وجہ سے ہی ایک مسئلہ مس ہینڈل ہو گیا تھا. نبی علیہ السلام کی خواہش نہیں تھی کہ مدینے سے باہر نکل کے یوں دفاع کیا جائے، لیکن آپ نے مشورہ مانا. لیکن بعد میں بھی اللہ نے کہا کہ ان کو مشورے میں شامل کرنا ہے. بلکہ اہل ایمان کی نشانی بیان کی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے چلتے ہیں. اور دیکھیں ہم نے یعنی ماڈرن ورلڈ میں ڈیموکریسی کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ دیکھ لی ہیں، لیکن مسلمان ملکوں میں یہ ڈکٹیٹرشپ رکھتے ہیں. پورے عرب میں دیکھ لیں ڈکٹیٹرشپ ہے. 80-90 سال کی محنت کے بعد اخوان المسلمون نے مصر کے اندر ڈیموکریٹک طریقے سے حکومت حاصل کی جون 2012 کے اندر، ڈیموکریٹک طریقے. لیکن دنیا کو کھٹکنی شروع ہو گئی کہ یہ تو ایک پرو اسلامک یعنی ایک سسٹم بننے جا رہا ہے. اور ڈاکٹر محمد مرسی جو ہیں یہ بھی حادثاتی طور پہ صدر بنے ہیں، جس طرح کہ عمر بن عبدالعزیز حادثاتی طور پہ خلیفہ بن گئے تھے. یہ کورنگ کینڈیڈیٹ تھے، کینڈیڈیٹ کوئی اور تھا، وہ اس کے کاغذات کے اندر کوئی خرابی نکل آئی تو اللہ نے ان کو اٹھایا. لیکن یہ مخلص بندہ، آپ دیکھیں وہ انجینئرنگ کی فیلڈ کے پروفیسر تھے مصر میں، اور پی ایچ ڈی انہوں نے انجینئرنگ میں کی ہوئی تھی اور ناسا کے اندر جاب کرتے رہے. ہائیلی کوالیفائڈ بندہ. اور دوسری طرف حافظ قرآن بھی، نماز بھی خود اپنے آفس میں پڑھایا کرتے تھے، قرآن پاک بھی ماشاءاللہ ایسا پڑھتے تھے جیسے کوئی صحیح فنی کاری پڑھتا ہے. اور ان کی آپ تقریریں سنیں، آپ کو ایک مومن کی آواز نظر آتی ہے. اب تو تھوڑا ہم محنت کر کے پرانی ان کی ویڈیوز نکال کے ذرا دیکھ لیں کہ ان کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسلام کے ساتھ ڈیڈیکیشن جھلکتی ہے. اور اس کی قدر ظاہر طیب اردگان کو ہی ہونی تھی نا، جو اس لیول کا ایمان رکھتا ہو حکمران ہونے کے باوجود. اور آپ طیب اردگان کو دیکھیں حافظہ اللہ تعالی کہ انہوں نے سرکاری طور پہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جائے گا. حالانکہ ترکی جو ہے وہ حنفی سٹیٹ ہے، حنفیوں کے ہاں تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے. لیکن حکمران کا آپ زور دیکھ لیں، علماء خود کھڑے ہو کے حنفی علماء غائبانہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور طیب اردگان خود بھی انہوں نے ادا کی ہے، اور پورے ملک کی مساجد کے اندر ادا کی گئی. اور دوسری طرف مصر کے اندر وہ مرا ہوا بندہ بھی ان کے لیے اتنی خطرناک چیز ثابت ہوا. وہ شعر تھا نا کہ انہوں نے بالکل الصبح ایک گمنام جگہ پہ چند ایک ان کے رشتہ دار بلا کے
ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو گمنامی میں دفنایا ہے. انہوں نے لاش بھی حوالے نہیں کی ہے. اگر وہ لاش حوالے کرتے تو مصر کی تاریخ کا اتنا بڑا جنازہ نہ ہوتا, کیونکہ وہ آج تک لوگ ان کو اس طریقے سے ان کی قربانیوں کو دیکھ رہے ہیں. یعنی یہاں تو ہمارے لیڈر تو ماشاءاللہ ذرا سا مشکل وقت آئے تو بھاگ جاتے ہیں. اس بندے نے تو اپنی استقامت دکھائی ہے. اور آپ دیکھیں ان کے اوپر الزام کیا لگایا گیا ہے کہ اسرائیل کے مخالف ہیں. وہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ حماس کو سپورٹ کرتے ہیں. حماس کو تو دنیا کا ہر مسلمان سپورٹ کرتا ہے, حالانکہ بیسیکلی تو وہ ایک اہل حدیث تنظیم ہے, سلفی تنظیم ہے, لیکن پوری دنیا کے مسلمان, ایون ایران نے فنڈنگ کی ہوئی ہے شیعہ ہونے کے باوجود. آپ فلسطین میں حماس کے آفیسز میں چلے جائیں, امام خمینی کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہمارا اس وقت مشترکہ دشمن تو اسرائیل ہے. اور دوسری طرف عرب ملکوں کا کیا حال ہے؟ سب سے زیادہ اسرائیل کے ساتھ دوستیاں ان کی ہیں. ہمیں تو قنوت نازلہ تعلیم کرتے ہیں, خود اسرائیل کے خلاف کوئی تقریر نہیں کر سکتا, نہ حرم مکہ میں نہ حرم مدینہ کے اندر. امریکہ کے خلاف کوئی تقریر نہیں کر سکتا, جو کرے گا وہ جیل میں ڈال دیا جائے گا. تو سر پھر ہم پاکستان کو اس لیے نعمت سمجھتے ہیں, کم از کم یہاں فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے نا, لوگ سچی بات تو کرنے کی لوگوں کو اجازت ہے. تو یہ ان کے اوپر ایلیگیشن لگائی گئی ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. اور وہ جنرل اسیسی جو ہے اس نے وہاں پہ مارشاء اللہ لگا کے قبضہ کیا, ان کو جیل میں ڈال دیا. اور آج تک وہ بالکل سیکولر سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے, اسلام کے ساتھ کوئی دور دور تک اس کا لینا دینا نہیں ہے. ہزاروں مسلمان وہاں پہ اخوان المسلمون کے شہید ہوئے ہیں. 1 سال ان سے حکومت ہضم نہیں ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب نئی فلم آئی تھی گستاخانہ, انوسینس آف مسلمز, اس وقت یہ ابھی نئے پریزیڈنٹ بنے تھے. تو 2012 کی میری وہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, آپ وہ ویڈیو نکال کے دیکھ لیں, مسئلہ نمبر 49. تو میں نے کہا تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے کہ مصر میں اسلامی انقلاب آ چکا ہے, اور اللہ کرے یہ انقلاب چل جائے. چلنے نہیں دیا. 1 سال کے اندر بیرونی فورسز نے انوالو کر کے مسلمانوں کو, عرب دنیا کو یوز کر کے ان کی حکومت 1 سال بھی نہیں چلنے دی ہے, بمشکل 1 سال. جون 2012 میں بنی ہے اور جولائی 2013 میں تختہ الٹ دیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا اور ان کو سزائے موت تک دی. پھر وہ ہر قلدم ہو گئی, پھر ان کو سلو پوائزننگ کرتے رہے. یہ پوائزننگ, ایک بڑا شوگر کا مریض ہے, بلڈ پریشر کا مریض ہے, اس کو آپ دوائی نہ اس کا چیک اپ ہونے دیں, نہ ڈاکٹروں تک رسائی ہونے دیں اس کو, تو وہ آپ سلو پوائزننگ ہی اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے اسے کسپرسی کے اندر انہوں نے شہید کر دیا. اور مسلمانوں کی بے حسی یہ ہے, انکلوڈنگ پاکستان, کہ ایک جملہ نہیں ہم نکال سکے اپنے منہ سے. صرف ہماری اسمبلی کے اندر ایک عالم دین تھے, ان کے کہنے کے اوپر وہ اجلاس میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دی گئی ہے, وہ بھی ایک حکومتی لیول پہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, نہ ہمارے پرائم منسٹر کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, نہ ہمارے فارن آفس کی طرف سے کوئی آئی ہے. صرف اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو طیب اردگان ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے, قطر کی طرف سے آئی ہے, قطر کے جو مفتی اعظم ہیں یوسف القرضاوی حافظہ اللہ تعالی, ان کی طرف سے آئی ہے, ایران کی طرف سے سخت اسٹیٹمنٹ آئی ہے. بس یہ ہے. باقی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ 57-58 اسلامی ملک ہیں, دبے ہوئے ہیں, کسی کی جرت نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ یکجہتی کرنا امریکہ کی مخالفت مول لینا ہے. تو امریکہ کو تو وہ انہوں نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے دنیاوی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ نعوذ باللہ خدائی کے درجے پہ فائز کیا کہ کوئی خلاف بول نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا یعنی دکھ کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے اور ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں, یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی بنیاد پہ ہم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کو سید الشہداء کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا. اور سید یہ ڈاکٹر محمد مرسی, یہ ڈاکٹر وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر انجینئرنگ کی فیلڈ میں, اچھا وہ بھی انجینئر ہی تھے. تو ڈاکٹر محمد مرسی نے دنیا کے سب سے بڑے جابر حکمرانوں کے خلاف, اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اعلان حق بلند کیا تھا, اور اس کی پاداش میں ان کو شہید کیا گیا. سید الشہداء اس زمانے میں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دجال کے خلاف جو مسلمان کھڑا ہوگا وہ اس زمانے کا سب سے بڑا شہید ہوگا, کیونکہ وہ اس دجال کے سامنے کلمہ حق بلند کرے گا. تو ڈاکٹر محمد مرسی رحمہ اللہ تعالی نے اس پورے سسٹم میں ایک بار مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیا. اب آپ ذرا یوٹیوب کے اوپر جا کے نیوٹرل لوگوں کی ویڈیوز دیکھ لیں,
جن کو ہم بڑا مذہبی نہیں سمجھتے لیکن وہ دلیر قسم کے لوگ ہیں صحافت کی فیلڈ کے اندر. آپ کسی معاملے میں اکا دکا معاملے میں تو اختلاف کسی سے بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ بھی ڈاکٹر مرسی کو سپورٹ کریں. ہماری جو ایک منسٹر ہے شیری مزاری, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی مصر کی تاریخ میں پہلا الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا. حالانکہ پارٹی ان کی پی ٹی آئی ہے. حامد میر صاحب نے ایک بڑا پیارا کالم لکھا ہے جنگ کے اندر شیر کی موت, وہ اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والا ہے. اب حامد میر صاحب تو اس طریقے سے کوئی ریلیجیس پرسنالٹی تو نہیں ہے, لیکن سچائی کی سر طاقت ہی بڑی ہوتی ہے, وہ سر چڑھ کے بولتی ہے. اور دوسری طرف ہمارے جو ایک دلیر صحافیوں میں سے ایک صحافی ہیں, کئی معاملات میں مجھے اختلاف بھی ہے, اوریا مقبول جان صاحب, وہ بھی بڑا کھل کے بولے ہیں اس معاملے میں. اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو ذرا دیکھنا ہو کہ ان کی ہسٹری کیا تھی ڈاکٹر محمد مرسی کی. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, ان سے تو میں بہت زیادہ اختلاف رکھتا ہوں کئی معاملات میں, کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں ورڈکٹ دی ہوئی ہے, میری ذاتی نہیں ہے. لیکن اس معاملے میں انہوں نے حق گوئی کا حق ادا کیا, انہوں نے اس کے اوپر بیان کیا. لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس ماڈرن ایج میں بھی ہم مسلمان ہو کے بھی زمینی سو کالڈ خداؤں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم ایک تعزیتی بیان بھی دینے سے قاصر ہیں, وہ بھی ہم بیان نہیں دے پاتے. تو یہ بڑا ہمارے لیے المی ہے. تو یہ اخوان المسلمون جو ہیں, انہوں نے عرب دنیا میں بہت بڑے لیول کی ریولوشن لے کے آئے ہیں. اور ان کی سب سے بڑی, ویسے تو آپ کو جو سلفیوں میں لوگ نظر آئیں گے وہ ان کے بارے میں مشہور کریں گے یہ تکفیری ہیں, یہ خارجی ہیں. ایسا نہیں ہے سر, ان سے ماڈریٹ ہی کوئی نہیں. وہ تو ہر بندے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ہر بندے کو مسلمان سمجھتے ہیں. تکفیریت کی تو نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہ ہمارے علاوہ سارے کافر ہیں. تکفیریت تو دور دور تک ان کے اندر نہیں ہے, ان کے اندر تو اتنے ماڈریٹ ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک خوش نصیبی کی بھی بات ہے کہ اخوان المسلمون بھی اپنا روحانی پیشوا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. ہاں جی, یہ تو ہو گیا مذہبی حلقوں کے لیے. اور جو آپ کو پتا ہے کہ حسن البنا جنہوں نے یہ بنائی تھی, انہوں نے ایک خط لکھا ہے ان کو محمد علی جناح کو, اور وہ خط پرنٹڈ فارم میں موجود ہے. حامد میر صاحب نے اپنا باقاعدہ اس میں ایک ویڈیو ٹاک شو میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور محمد علی جناح بڑی محبت کرتے تھے ان کے ساتھ, اور خط لکھا. انہوں نے پھر اس کا جوابی خط دیا کہ میں آپ کے نظریات کے ساتھ ان معاملات میں دل کی قدر کرتا ہوں. ظاہر دل سے قدر کرتے. ڈاکٹر اقبال کی فکر ہی تھی کہ ایک اسلام جو ہے وہ صرف سجدے کرنے کا, نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اسلام کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, اور وہ اتنا سٹرانگ پولیٹیکل سسٹم ہے کہ اس نے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا ہے. تلوار کے زور پہ اکھاڑا ہے نا سر, محفل قرات کے محفل نعت کر کے تو نہیں اکھاڑا نا, جہاد کے ساتھ ہی اکھاڑا ہے نا. تو جہاد سے کیوں چیڑا ہے؟ ٹھیک ہے کہ ایسا جہاد جس میں ایک مسلمان کا گلا کاٹے, وہ معاملہ ایک الگ ہے. لیکن جو کافروں نے مسلمانوں کے اوپر جنگ مسلط کر دی ہے, مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو اجتماعی کوششیں اس حوالے سے ہوتی ہیں, ان کو تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ایکسٹریم رویے ہیں, میں اس کو ظاہر یقیناً کنڈیم کرتا ہوں. ظاہر جب بھی کہیں سچائی اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ پھر بیچ میں تکفیری سوچ بھی شامل ہو جاتی ہے. وہ انڈیویجول ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن اوور آل ان کی سوچ ایک اچھی سوچ ہے. اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس دعوت کے کام کو بڑا انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ. اور جب پریزیڈنٹ مرسی کو انہوں نے معزول کیا تھا, جنرل سی نے ان کو قید میں ڈال دیا, تب بھی کئی ہفتوں بلکہ کئی مہینوں تک بالکل پرامن پروٹیسٹ ہوتا رہا. ہزاروں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. سر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس وقت بھی تقریباً 10 سے 15 ہزار پی ایچ ڈیز, ڈاکٹرز, انجینئرز مصر کی قید میں, مصر کی کریم جو ہے نا وہ ان کی ڈکٹیٹرشپ کی قید میں. 60,000 تو خیر وہ اوور آل ہے نا, میں ان انٹلیکچوئلز کی بات کر رہا ہوں. 10 سے 15 ہزار وہ ہیں جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, جو ایلیٹ ہے معاشرے کا. تو یہ اوور آل انہوں نے فگر صحیح کہا کہ 60,000 کے قریب لوگ انہوں نے ڈالے ہیں. اور یہ انہی بیرونی طاقتوں نے پریزیڈنٹ طیب اردگان کو بھی اٹھانے کی کوشش کی تھی, تو اللہ کی غیبی مدد آ گئی اور عوام جو ہے وہ نکل آئی. اچھا یہ دیکھیں, ایک طرف ڈکٹیٹرشپ کے کتنے خلاف ہیں, دوسری طرف انہوں نے بی بی سی پہ, سی این این پہ چلا دیا جی کو ہو گیا ہے, کامیاب ہو گیا ہے. تو تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ تمہیں تو کنڈیم کرنا چاہیے.
دوسری طرف ہمارے ملک میں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو اپنا کام لیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ہم آپ سے چندہ روک لیں گے, آپ ڈیموکریسی لے کے آئیں. پھر جب اپنا کام پڑتا ہے پھر ایک ڈکٹیٹر کو لے آتے ہیں پاکستان کے اندر, اور پھر جب ہو جائے پھر کہتے ہیں نہیں ڈیموکریسی لے کے آؤ ورنہ پابندیاں لگا دیں گے. تو عجیب انہوں نے جو ہے نا وہ تماشا لگایا ہوا ہے. اب جا کے اللہ کا شکر ہے کہ یعنی ہمارے اداروں کو کافی حد تک ان باتوں کی سمجھ آئی ہے. ہمیں کئی ڈکلیئرڈ پالیسیز سے بھی نظر آ رہا ہے. باقی اب ظاہر ہے کہ اوپنلی اپنی غلطی کو ماننا اس کے لیے بڑا جگر گردہ چاہیے, لیکن پھر بھی اس وقت کچھ عرصے سے جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا ہے کہ پاکستان کے آئین میں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہی پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے, اور اسی کے ساتھ ہی آپ پاکستان میں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ کوئی سولوشن نہیں ہے, وقتی طور پہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن ان دا لانگ ٹرم اس کے نقصانات ہیں. تو یہ چیزیں ہم لرن کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر مرسی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک میسج دیا ہے کہ آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوں. میں تو ان کو ماڈرن دور کا حسین کہتا ہوں, کوئی شک نہیں اس میں. سر دیکھ لیں یہ بڑے بڑے مولوی بک جاتے ہیں سر, ایک پینٹ شرٹ ٹائی میں ملبوس شخص جس کی پوری تعلیم امریکہ میں ہوئی ہوئی ہے, ناسا میں اگر وہ بندہ جاب کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا سے جو کریم ہے وہ وہاں پہ لی جاتی ہے, اور وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آتا ہے اپنے ملک میں اسلام کی خدمت کے لیے کوشش کرتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں. اور اس کو انہوں نے, آپ کو پتا ہے نا, ہمارے تو ایکس پرائم منسٹر صاحب کو ذرا سی دبکی لگائی تھی تو وہ سعودیہ چلے گئے تھے. اس کو تو انہوں نے کہا تھا بس تم زبان بند رکھو, دنیا کے کسی ملک میں تمہیں ویزا چاہیے بھیج دیں گے, چند سالوں کے لیے خاموش رہو, بعد میں پھر نیلسن منڈیلا بن کے واپس آ جانا. اس نے کہا نا میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں, اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, تو سر یہ آپ دیکھ لیں زندگی میں لوگوں کو صرف چند ہمارے جیسے لوگ ہی ان کو جانتے تھے نا, لیکن مرنے کے بعد دیکھیں دنیا میں ایک دفعہ ہال چل مچ گئی ہے. پاکستان میں تو یوٹیوب کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ہلچل مچی ہے نا. انٹرنیشنلی مسلمانوں کا سب سے بڑا جو چینل ہے نا وہ الجزیرہ ہے, قطر والوں کا. الجزیرہ آپ سمجھ لیں بی بی سی اور سی این این کے لیول کی انٹرنیشنل ایک آپ سمجھ لیں, انہوں نے پورا گورولا سسٹم رکھا ہے, اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. بال مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن وہاں پہ نظر آتی ہے. تو محمد مرسی کے اوپر آپ ذرا ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں, انگلش میں ڈاکومنٹریز اپلوڈ ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں. میں اس ویڈیو کی وساطت سے ضرور مسلمان نوجوان نسل سے ریکویسٹ کروں گا کہ ماڈرن اسلامک ایج کے اس ہیرو کو آپ تھوڑا سا یوٹیوب پہ سرچ کریں. 2 3 4 5 منٹ سے بڑے کلپ نہیں موجود, ان کی پوری بایوگرافی کور کی ہے, کس طریقے سے انہوں نے تگودو کی ہے, تاکہ ہمیں اپنے ان ہیرو کے بارے میں پتہ چلے کہ جن لوگوں نے اس دور میں بھی اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے حکومتی لیول کے اوپر خلافت کے نظام کے لیے جو کوششیں کی ہیں, اور بڑے پازیٹیولی پرامن طریقے سے, کوئی جتھا بنا کے کوئی قانون کو ہاتھ میں لے کے نہیں, بلکہ ایک پیور ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ کیا ہے, اور ان کے ساتھ اس طریقے سے ان لوگوں نے کیا. چلیں ہم اس سراغ سے ایک بار ڈسے کہ اگلی دفعہ کے لیے کم از کم ہم لوگ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ہم دوبارہ ہمارے ساتھ اس طرح کا کھیل نہ کھیلا جائے. اور مصر میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی بندے کو 6-7 سال کے لیے قید کر دیتے ہیں, پورا میڈیا چینج کر دیتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے باوجود آپ اتنے ڈرپوک ہیں کہ آپ اس کی لاش والے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنا بڑا اس کا یعنی ہو جائے گا جنازہ کہ وہ شاید حکومت کے لیے سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے. جس طرح آپ کو پتا ہے ہمیں سنی شیعہ کنفلکٹ میں جو اختلافات اپنی جگہ ہیں, لیکن اس ماڈرن ایج میں آپ اگر انقلاب ایران کو دیکھیں وہ اسی طریقے سے ہوا تھا, پرامن طریقے سے. بس وہ لاکھوں لوگ خمینی صاحب کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ آ گئے تھے تو شاہ ایران حکومت ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا اس زمانے میں 1979 کے اندر. تو تگودو محنت کی جائے تو الٹیمیٹلی پازیٹیولی رزلٹ نظر آتے ہیں. تو اب مصر والا تو معاملہ جو ہوا, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو اس وقت ترکی میں حکومت ہے, جو اس وقت یعنی پوری دنیا کے کافروں کے آنکھوں میں ایک سمجھ لیں ایک کانٹے کی طرح چبھتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے, آمین. اور ہمارے ملک پاکستان کو بھی اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے. پاکستان کے لیے تو میں بچپن سے ابھی تک یہی دعا ہی کر رہے ہیں, اندرونی اور بیرونی خطرات. ترقی کی دعا کی تو ابھی موقع ہی نہیں آتا, اندرونی اور بیرونی خطرات, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی اندرونی زیادہ, ٹھیک ہے نا. تو بس یہی دعائیں کرتے کرتے جو ہے نا وہ اللہ کرے اس سے بھی اوپر کا وقت آئے کہ ہم اس سے بھی آگے چلیں. اللہ تعالیٰ
پاکستان کے ساتھ سلامتی والا معاملہ کرے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر محمد مرسی کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔